أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا اور ان کی مدد کی، وہ سب صحیح معنی میں مومن ہیں. ایسے لوگ مغفرت اور باعزت رزق کے مستحق ہیں. اور جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ بھی تم میں شامل ہیں. وہ ان میں سے جو لوگ پرانے مہاجرین کے رشتہ دار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کی میراث کے دوسروں سے زیادہ حقدار ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. سورہ انفال کی آخری دو آیات 74 اور 75 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کریمہ کا مضمون کل جو بیان کیا گیا تھا، ایمان والوں کا تذکرہ، جہاد کرنے والوں کا تذکرہ، ہجرت کرنے والوں کا تذکرہ، پہلی آیت کریمہ میں اسی مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے. لیکن ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والا ہونے کی تائید اور تصدیق کی ہے. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا یعنی انصار، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کامل مومن ہونے کی تائید اور تصدیق کی ہے. جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اس کی تعریف کی ہے. یوں تو سارے کے سارے صحابہ کرام مومن ہی تھے، مسلمان ہی تھے، لیکن ہجرت کے اعتبار سے اور اولیت کے اعتبار سے اس کے درجات تھے. یعنی جس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو مرتبے کے اعتبار سے وہ ان لوگوں سے زیادہ فضائل اور مناقب کے اعتبار سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا، بعد میں ہجرت کی، بعد میں انہوں نے جہاد کیا، لیکن سب کے سب مسلمان اور مومن ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اور یہ ہجرت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر ہجرت کا تذکرہ کیا ہے. یہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے. صحابہ کرام نے ہجرت کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، جانوں کو، مالوں کو، جائیداد کو، زمین کو، خاندان کو، رشتہ داروں کو، سب کو تج دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے ہجرت کرنے میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا اور ہجرت کی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں ہجرت کرنا یہ کامل مومن ہونے کی علامت تھی کہ اگر اس نے ہجرت نہیں کی تو اس کے ایمان کے بارے میں کھوٹ سمجھا جاتا تھا، یہ مومن ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں شک و شبہ رہتا تھا. لیکن جنہوں نے ہجرت کی اس کے کامل ایمان ہونے کی تائید اور تصدیق کی جاتی تھی. بعض صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی ہجرت کر کے قربانیاں دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ روانہ ہوئی. حضرت ابو سلمہ ان کے شوہر کا نام ہے، اور حضرت ام سلمہ جو حضرت ابو سلمہ کی بیوی تھی، یہ دونوں میاں بیوی اپنے ایک بچے کو لے کر کے مکے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے. جب مکے سے باہر نکلے تو ان کے خاندان کے لوگوں نے، ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی تم ہجرت کر رہے، تم کر کے چلے جاؤ. ابو سلمہ کی بیوی کو ان کے میکے والوں نے ان کو روک لیا کہ تم ہجرت کرنا چاہتے کرو، تمہاری مرضی ہے، لیکن ہم اپنی بیٹی کو تو نہیں جانے دیں گے. ان کے میکے والوں نے ام سلمہ کو روک لیا، پکڑ کر کے لے کر کے چلے گئے. اور جب ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ابو سلمہ کی بیوی کو ان کے خاندان والوں نے روک لیا ہے
تو ابو سلمہ کے بیٹے کو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے اس کو پکڑ کر کے لا لیا۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر سے بھی محروم ہو گئیں، چھوٹے بچے سے بھی محروم ہو گئیں، اب میکے میں ہیں، رو رہی ہیں۔ 1 سال تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی پر جاتی تھی، روتی تھی، غمناک اور دردناک انداز میں اشعار پڑھتی تھی۔ اخیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میکے والوں کو رحم آ گیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو رحم آ گیا، تو ان لوگوں نے خاندان کے لوگوں کو ملامت کی کہ تم نے اس بیچاری کو، مجبور عورت کو روک رکھا ہے، شوہر بھی اس کا نہیں ہے یا بچہ بھی اس کا نہیں ہے، تم لوگوں نے بچے سے بھی ان کو محروم کر دیا، شوہر سے بھی محروم کر دیا، بیچاری کو جانے دو۔ تو یہ تنے تنہا عورت اس زمانے میں، آج سے 1400 سال پہلے، تنے تنہا عورت اونٹ پکڑ کر کے اس پر سوار ہو کر کے جانے لگی۔ جب ان کے سسرال والوں کو معلوم ہوا کہ ام سلمہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہیں تو اس کے بچے کو بھی لوٹا دیا۔ اب یہ چھوٹے معصوم بچے کو، جوان عورت ہیں، اب وہاں سے مکے سے روانہ ہوئی مدینے کے لیے۔ اب بتائیے، جان کا خطرہ اور جو ہے عزت و آبرو کا خطرہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہجرت کرنے کے لیے اپنے چھوٹے معصوم بچے کو لے کر کے نکل گئیں۔ راستے میں ایک صحابی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مل گئے، پوچھا ام سلمہ کہاں کا تمہارا ارادہ ہے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مدینے جا رہی ہوں اپنے شوہر کے پاس، 1 سال سے میں اپنے بچے سے محروم تھی، شوہر سے جدائی برداشت کرنی پڑی، اب جو ہے مجھ کو اجازت ملی ہے، اب میں ہجرت کر کے جا رہی ہوں۔ اس صحابی نے اس اونٹنی کی لگام پکڑی اور پکڑ کر کے آگے آگے چلے، یہاں تک کہ جب راستے میں کوئی ضرورت پیش آتی تھی، وہ صحابی اگرچہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن دیکھیے کیسے دیانت دار، امانت دار، کفر کی حالت میں بھی دیکھیے اس کی دیانت اور اس کی امانت داری، وہ بالکل درخت کی آڑ میں چلے جاتے تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرتی تھی، اپنی ضروریات سے فارغ ہوتی تھی، پھر وہ صحابی اونٹنی بٹھاتے تھے، یہ اس پر سوار ہو کر کے پھر آگے کا سفر شروع ہوتا تھا، یہاں تک کہ قبا آ گیا۔ اس زمانے میں قبا ایک الگ محلہ تھا، مدینے سے تھوڑے فاصلے پر، اب تو بالکل مدینہ اور قبا یہ سب مل گئے، آبادی بالکل مل گئی۔ جب قبا آ گیا تو اس صحابی نے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا شوہر یہیں ابھی موجود ہے قبا میں، اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کی قربانی پر کتنا بڑا اجر دیا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر تو جو اجر ملے گا اس کا کوئی حد و حساب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں یہ حضرت ام سلمہ، کتنا بڑا اللہ نے اس کو دنیا کے اندر انعام دیا کہ حضرت ابو سلمہ ان کے شوہر کا جہاد میں شہادت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس عورت کو دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا، ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں بننے کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ تو ہجرت کے لیے دیکھیے مسلمان کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ کامل الایمان ہیں، یہی لوگ کامل الایمان، اللہ تعالیٰ ان کو برکت والا رزق اور عزت والا رزق اور شرافت والا رزق، کرامت والا رزق جنت کے اندر ان کو عطا فرمائیں گے۔ یہ چونکہ کامل الایمان ہے، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ میں بعد میں مسلمان ہونے والوں اور ہجرت کرنے والوں کا تذکرہ ہے، جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا، بعد میں ہجرت کی، بعد میں جہاد کیا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی مسلمانوں کے رشتہ دار عزیز ہیں، وراثت میں یہ لوگ سب کے سب آپس میں شریک ہیں، کہ اگر کوئی مر گیا تو مرنے والے کے مال میں یہ سب بعد میں ایمان قبول کرنے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کے مال کی وراثت میں حصے دار ہیں۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری کائنات ایسی ہے، لوگ ایک دوسرے کا آپس میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے دیکھنے میں نہ تو کوئی شبہ ہے، نہ آپ کو دیکھنے میں کوئی شبہ ہے، ہمارے آپ کے دیکھنے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں، علم میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات پر کیا ہے باخبر ہیں، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا علم رکھتے ہیں۔
الحمدللہ سورہ انفال آج مکمل ہوئی ہے، اس کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت اور قرآن کی حلاوت اور قرآنی تعلیمات کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔